کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یعنی ایک اعلیٰ ذات پورا اس کائنات میں اتنا آسانی کے ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں، یعنی ان کے دماغ میں تھوڑا مشکل ہے، یعنی 2-3 ہوتا ٹھیک ہے، 5-10 الہ ہوتا، ہر ایک تھوڑا کم کرتا، لیکن صرف ایک ہی الہ، ایک ہی اللہ اتنے کائنات کی کس طرح چلا سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے ظاہری مشکلات نظر آتی ہے۔ استاد یہاں ثبوت کرتے ہیں کہ ایک چیز اگر ایک مرکز میں ادارہ ہو جاتی ہے، وہ اس کی اصل سہولت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک درخت ہے، درخت کے اوپر مثال کے طور پر 1000 پھل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ ہم 1000 پھل کے صرف ایک ہی درخت اور اس کی شاخی میں دیے جائیں گے، ایک درخت سے 1000 پھل آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی کثرت کی طرف لے کر جائیں گے، ہر پھل کے لیے ایک درخت ہم مقرر کریں گے، ایک درخت کے بجائے 1000 کی درخت کی ضرورت ہے، اور 1000 کے درخت کی جو جتنے لوازمات ہے اس کا بھی ضرورت ہے۔ یعنی اہل دلت سمجھتی ہے کہ زیادہ ہوتے ہی آسانی ہو جاتی ہے، ایسا ہی نہیں۔ ایک چیز ایک مرکز میں ہونا ہی آسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک فوجی کی مثال دیتی ہے، ایک فوجی کی جو ساز و سامان ہے، اسلحہ کپڑا چیز، وہ اگر ایک ہی فیکٹری میں ہر یعنی جو جتنا فوجی ہے ان کے پورا ساز و سامان ایک فیکٹری میں تیار کیا جائے گا، اس کے لیے ایک فیکٹری کافی ہے۔ اگر ہم ہر فوجی کے لیے ایک فیکٹری بنانا پڑیں گے، یعنی ہم وحدت سے اگر کثرت کی طرف لے کر جانا ہوگا، ہر فوجی کے لیے کیا چاہیے؟ ایک فیکٹری چاہیے، کیونکہ اس کی کپڑا کے لیے جو جتنے ہر ایک فوجی کے لیے ہے، پورا فوجی کے لیے ایک فیکٹری کافی ہے۔ لیکن اگر کثرت کی طرف جائیں گے، جتنا فوجی کی تعداد ہے اتنا ہی فیکٹری ہونا چاہیے، مشین ہونا چاہیے، کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ دیکھو کہ اتنا مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کائنات میں بھی اگر ہر چیز یہاں نظام کے ساتھ چلتی ہے، دلیل ہے کہ ایک مرکز سے اور ایک لامحدود قوت اور علم اور ارادے کے ذریعے انتظام کے ساتھ یہ نظام جاری ہے۔ اگر ہم انتظام کی کثرت کی طرف دیں گے، اس وقت یہ جو جتنا آسانی ہے مشکلات میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مثلا ایک چیز بنانا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے جو پورا ساز و سامان تمہارا مالکیت میں ہو، تم آسان سے بناتے ہیں اس کی، لیکن ہر ایک کی کسی اور کی مالکیت میں ہو جائے گا اور تم ایک چیز بنانا سوچے گا، پہلے جا کر اس کی راضی کرنا پڑے گا کہ آپ مجھے یہ دے گا۔ اگر وہ نہیں دیتی ہے تم وہ چیز نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں اس وقت مثلا ہم جو انر ہیں اتنا آسانی سے لیتے ہیں یا پالو ہیں، اگر کثرت کی طرف ہم دے دیں گے، ابھی جو ہم 100 روپے میں لیتے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے میں ہم نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ابھی جو جتنا انار کے لیے ہم جو بتایا کہ مٹی، پانی، سورج پورا سے پورا ایک ہی ذات کے ہونا کی وجہ سے وہ پورا کا پورا حکم دیتی ہے اور اس کی آسانی سے پیدا کر کے ہمارا دیتی ہے۔ لیکن اگر نہ ہو، ہر ایک کے لیے الگ الگ مصارف ہو جائے گا، کتنا مشکلات آ جاتی۔ اس لیے وحدت میں بھی انتہا سہولت اور پیدا کرنا میں، وجود میں لینا میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر ایک چیز وحدت سے کثرت کی طرف لیا جائے گا، اس کی مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے دیکھو کہ کوئی بھی ملک میں 2 بادشاہ انتظام کے ساتھ وہ ملک کے نہیں چلا سکتے، ملک ٹکڑا ہو جاتی ہے، ہر کام میں مسئلہ بن جاتی ہے، ہر جگہ میں۔ یعنی ابھی مثال کے طور پر مدارس کے ایک کیا ہوتے ہیں، محتمم ہوتے ہیں، محتمم کی جگہ بولیں گے کہ ہر طالب علم اپنا اپنا انتظام کے سنبھالیں، وہ مدرسہ میں انتظام رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ دیکھو وحدت سے کثرت کی طرف جاتی ہے، ہر چیز کتنا مشکلات ہو جاتی ہے، لیکن وحدت کی طرف آ جاتی ہے، اس کے حکم سے ہر چیز آسانی سے دیکھ بھال کی جاتی ہے اور آسانی سے انتظام ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کائنات کی جو انتظام ہے، دلیل ہے کہ کسی ایک کی مالکیت ہے اور اس کے مالک اور ثانی واحد ہے، کیونکہ نظام ہے
اور سہولت سے ہر کام ہو رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ اس کی اشتراک نہیں ہے, کسی کو بھی مداخلت نہیں ہے. جو جتنا چیز ہے اس کے ملک ہے, مالک ایک ہی ہے, وہ ہر ایک کی دوسرے کی مدد کے لیے بیچتے ہیں. ہر چیز سے ایک چیز پیدا کر کے آسانی سے وجود میں لے آتے ہیں.